السلام علیکم. آپ تمام شکریہ کیسے ٹھیک ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اب ہمارا کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے تمام لیکچرز آن لائن ہوں گے، تو اب ان میں آن لائن لیکچرز میں جو یہاں کی اسٹریٹجی ہے جو اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے اچھا فیصلہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ جتنے لیکچر ہمارے پہلے ہو بھی چکے ان تمام لیکچرز کو ہم نے سارے لیکچرز کو آن لائن اسٹارٹ سے کرنا ہے ریکارڈنگ، تاکہ آپ اب کے بعد بھی جب کبھی چاہیں تو ان لیکچرز کو تسلی سے 2 بار 3 بار 4 بار سن کے اور اسے اچھی طریقے سے اپنے آپ کو ایگزامس کے لیے پریپیئر کر سکیں. تو اس کے لیے آن لائن لیکچرز اسٹارٹ سے شروع کیے جا رہے ہیں، اور آج ہم اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن سے اسٹارٹ کر کے اس کے یوزز، اس کی امپورٹینس اور ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ڈیفینیشن سے اسٹارٹ کریں گے. اور آن لائن سیشن میں کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ٹاپکس جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام جلدی سے وائنڈ اپ کر سکیں، اور تاکہ آپ اسے اچھی طریقے سے پریپیئر کر سکیں. اس کے بعد بھی آپ جتنا چاہیں اسے بہت ساری اور ویب سائٹ سے بہت سارا اور مٹیریل اور بک سے پڑھ سکتے ہیں، اور بک میں نے کی بھی ہے، وہاں سے ضرور آپ اس کی پریکٹس بھی کریں. چیپٹر کے لاسٹ میں ایکسرسائز موجود ہے. ٹھیک ہے، اسٹارٹ کریں ہم ڈیفینیشن. کورس کا نام ہمارا پرنسپلز آف اکاؤنٹنگ. اور پرنسپلز آف اکاؤنٹنگ میں ہمارے پاس اکاؤنٹنگ کی اگر ڈیفینیشنز کو دیکھا جائے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس میں اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن میں ہمارے پاس اکاؤنٹنگ میں اٹ از اے پروسیس آف، سب سے پہلا کام اکاؤنٹنگ میں ریکارڈنگ. سب سے پہلا کام اکاؤنٹنگ کے اندر کی پروسیس اکاؤنٹنگ، اور پروسیس کے میننگ ورڈ کے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پروسیس وہ کام ہوتا ہے جس کا ایک اسٹارٹ اور ایک اینڈ ہوتا ہے. تو اکاؤنٹنگ از اے پروسیس آف ریکارڈنگ، کلاسیفائنگ، سمرائزنگ، and interpretation of economic event in a systematic manner. یہ ہمارے پاس اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن. اور میں ابھی کوشش کروں گا اس ڈیفینیشن کے اندر کیسے بتاتے ہوئے ڈیفینیشن کو، پورے اکاؤنٹنگ کے ٹاپکس کو، اس کے سارے کام کو جو ہم ضروری کرتے ہیں اور جو آپ ریئل لائف کے اندر بھی دیکھتے ہیں، میں اسے پورا کر کے آپ کو بتا سکوں کہ ڈیفینیشن کو کس طریقے سے بنایا گیا ہے. آپ اگر اس میں کچھ کمی دیکھیں تو آپ خود بھی اپنی کوئی ڈیفینیشن بنا سکتے ہیں آئندہ کے لیے. نمبر 1، پہلی بات، اٹ از اے پروسیس. پروسیس کہتے ہیں جس کا کوئی اسٹارٹ ہو اور جس کا کوئی اینڈ ہو، اور عام طور پہ پروسیس کنٹینیوس پروسیس ہوتے ہیں. تو اکاؤنٹنگ کا ایک اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک اینڈ ہوتا ہے. تو یہ پروسیس بتا رہا ہے کہ اکاؤنٹنگ کا کام جب ہم کریں گے تو ضروری طور پہ کسی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے کیا جاتا ہے. اسپیسیفک ٹائم فریم، اسپیسیفک ٹائم پیریڈ. اور اس کا مطلب ہو گیا ٹائم پیریڈ کا عام طور پہ اکاؤنٹنگ کا ریکارڈ کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے؟ 1 ایئر، یا پھر عام طور پہ کوارٹرلی بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں عام طور پر ایئرلی ہے، اور عام طور پہ دنیا میں بھی ہوتا ہے ایئرلی. کہ آپ نے جنوری سے لے کے دسمبر تک کی ساری، ایک یہ پورا آپ کے پاس فائنینشیل ایئر ہو گیا، آپ نے اس کی ساری ریکارڈنگ کرنی ہے. تو یہ آپ کے پاس ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے پروسیس ہے، اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام ریکارڈنگ کرنا ہے. اکاؤنٹنگ کے اندر کس چیز کی ریکارڈنگ کرنی ہے آپ نے؟ ریکارڈنگ نمبر 1 پہلا کام، کلاسیفائنگ دوسرا کام، سمرائزنگ تیسرا کام، اینڈ انٹرپریٹیشن فورتھ. چاروں کام کس کے لیے کرنے ہیں؟ آپ نے چاروں کام اکنامک ایونٹس کے کرنے ہیں. اکنامک ایونٹس کے میننگ ہے ٹرانزیکشن. آپ نے جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، کس چیز کی ٹرانزیکشن یا ٹرانزیکشن کسے کہتے ہیں؟
ٹرانزیکشن کہتے ہیں جو آپ بزنس کے اندر بزنس کی ڈیلنگ کرتے ہیں. بزنس ڈیلنگ جو آپ بزنس کی ڈیلنگ کرتے ہیں انہیں ٹرانزیکشن کہتے ہیں, انہیں اکنامک ایونٹ کہتے ہیں. اور اکنامک ایونٹ کے مطلب عام طور پہ جو اکنامک ہے اس کے ورڈ کے میننگ میں آتے ہیں کہ وہ تمام ٹرانزیکشنز وہ تمام جس میں لازمی طور پہ آپ کو پروفٹ ہو, اسے کہتے ہیں اکنامک ٹرانزیکشن. کیونکہ ہر کام جو بھی کیا جاتا ہے بزنس کے اندر وہ تمام کے تمام کام پروفٹ کمانے کے لیے, ٹو جنریٹ پروفٹ, اسی کو بزنس کہتے ہیں. تو آپ پروفٹ جنریٹ کرنے کے لیے جو کام کرتے ہیں وہ اکنامک ایونٹ کہلاتا ہے. اصل میں آپ کو تو پروفٹ دے رہا ہے, لیکن وہ آپ کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ایک عام اونر کو پروفٹ دے رہا ہے, ایک عام اونر کا پروفٹ مل کے آخر میں جا کے وہ ایک اکانومی کے لیے بہتری بناتا ہے, پراسپیرٹی لے کر آتا ہے. تو اس لیے اکنامک ایونٹ اسے کہا گیا. اکنامک ایونٹ کے میننگ ٹرانزیکشن, ٹرانزیکشن کا مطلب بزنس ڈیلنگ, اور بزنس ڈیلنگ کا مطلب ہو گیا کہ کیش کا انفلو اینڈ آؤٹ فلو. تو کیش کا انفلو اور آؤٹ فلو یہ آپ کے پاس بزنس کی ڈیلنگ کہلاتی ہے. ٹرانزیکشن, اکنامک ایونٹس, اس کے سارے نام جو کتابوں میں آتے ہیں نیٹ سے آپ کو مل سکتے ہیں, وہ سب میں نے لکھی ہیں. تو اس کا مطلب ہو گیا کہ آپ کو ریکارڈنگ کرنی ہے بزنس کی ڈیلنگ کی, لین دین کی, آپ کو کلاسیفیکیشن کرنی ہے بزنس کی ڈیلنگ کی, سمرائزنگ کرنا ہے بزنس کی ڈیلنگ کی, اور اس کے بعد آپ نے لاسٹ میں انٹرپریٹیشن کرنی ہے بزنس کی ڈیلنگ کی. اور یہ سارا کام آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کرنا, آپ نے یہ سارا کام ایک سسٹمیٹک مینر سے کرنا ہے. سسٹمیٹک مینر بنانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے, اور پیچھے جب سے اکاؤنٹنگ اسٹارٹ ہوا تو بہت سارے لوگوں نے الگ الگ مینر, الگ الگ طریقے دیے. اور یاد رکھیے گا میری ایک بات کہ اگر آپ کوئی آڈٹ کروانے جاتے ہیں اور اگر آپ کی کوئی فرم رجسٹرڈ ہے تو اس میں ایک خاص آپ کو مینر دیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے انکم اسٹیٹمنٹ, بیلنس شیٹ اور اکاؤنٹنگ کا سارا ڈیٹا ہمیں چاہیے بنا ہوا, تو تب ہم جا کے آڈٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کو ایک ایسی فرم قرار دیا جا سکتا ہے پاکستان کے اندر کہ جو کہ کوئی گبن, کوئی چوری اور کوئی اس طریقے کا کام نہیں کرتی, اور آپ کو پھر جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیا جا سکتا ہے کہ آپ بالکل صحیح کام کر رہے ہیں اکانومی کے لیے. تو ایک خاص مینر میں کام کیا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ جتنی فرمز ہیں اسٹاک ایکسچینج کے اندر, اگر 600 پلس فرمز ہیں, 650 پلس فرمز ہیں, تو ساری اپنی الگ الگ طریقے سے بیلنس شیٹ, انکم اسٹیٹمنٹ بنانی ہے, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ آپ کو خاص طریقے سے سسٹمیٹک مینر سے آپ نے ان سارے کاموں کو کرنا ہے, اپنی مرضی سے نہیں کرنا. اس کے لیے سسٹمیٹک مینر کے لیے بہت سارے ادارے بھی بنے ہوئے, امریکہ کا ادارہ, برٹش کا ادارہ, جنہوں نے الگ الگ ہمیں مینر سکھائے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے ان ساری چیزوں کو ریکارڈ کرنا ہے. تو ان ساری چیزوں کو جو آپ نے ریکارڈ کرنا ہے وہ ایک خاص مینر کے تھرو کرنا ہے. آپ انکم اسٹیٹمنٹ کبھی بھی اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے, جو فارمیٹس ہیں آپ نے انہی فارمیٹس کے تھرو بنانا ہے, بس اس کے علاوہ آپ اسے نہیں بنا سکتے. اسی طریقے سے نیکسٹ پر آئیں تو ہم اس ورڈ کی ایک ایک کی ڈیفینیشن اگر دیکھیں تو سب سے پہلا کام ہے ریکارڈنگ. ریکارڈنگ کے اندر آپ کیا کرتے ہیں, ریکارڈنگ میں آپ ایسٹس کون کون سے ہیں اکاؤنٹنگ کے اندر انہیں ریکارڈز کرتے ہیں. آپ لائبلٹیز کو ریکارڈ کرتے ہیں کہ کون کون سی بزنس کے اندر لائبلٹیز یوز ہو رہی ہیں, بزنس میں ریونیوز کون کون سے آ رہے ہیں جو جنریٹ کر رہے ہیں آپ, اور اسی طریقے سے بزنس میں ایکسپینسز کون کون سے ہیں جو اخراجات آپ کے جا رہے ہیں, اور اسی طریقے سے بزنس کے اندر کتنا پیسہ آپ کا اپنا لگا ہوا ہے جسے ہم عام طور پر اونر ایکویٹی کے نام سے لکھتے ہیں. تو یہ ان ساری چیزوں کی ریکارڈنگ, بک کیپنگ جسے ایک اور ورڈ کہا جاتا ہے بک کیپنگ, ایک اس کا پارٹ ہے ریکارڈنگ کا. تو آپ ان ساری چیزوں کو ریکارڈ کرتے ہیں ان سسٹمیٹک مینر. اسے اس کے ساتھ اگر جوڑ دیا جائے تو سسٹمیٹک مینر میں آپ اسے ریکارڈ کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو. تو یہ آپ کے پاس ریکارڈنگ کا پارٹ کہلاتا ہے. تو اکاؤنٹنگ کے اندر چیزوں کو ریکارڈ کرنا ضروری ہے. ریکارڈ نہیں کریں گے چیزوں کو آپ کبھی بھول سکتے ہیں, ریکارڈ آگے پیچھے ہو گیا, آپ نے مس کر دیا, تو آپ آگے جا کے اسے کس طریقے سے آگے انکم اسٹیٹمنٹ, بیلنس شیٹ کے لاسٹ میں جا کے کسی کو پیش کرنا ہو تو کس طرح دیں گے, آپ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. یو ہیو نتھنگ ریکارڈ ٹو ڈسپلے یور انویسٹرز, گورنمنٹ, کسٹمرز اینڈ ادر پارٹیز, انٹرسٹڈ پارٹیز. اسی طریقے سے جیسے ہی آپ جب ریکارڈنگ کر چکے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جتنی بھی چیزیں یا جتنے آپ کے پاس ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس بہت سارے ایکسپینسز ہیں,
آپ نے ایکسپینسز کو ریکارڈ کیا پورے سال اسٹارٹ فرام جنوری 1 2019 اور اینڈ کیا آپ نے 31 دسمبر 2019. آپ نے اس طریقے سے ایکسپینسز کو پورے سال میں جب جس دن جس وقت خرچہ ہوا آپ نے ریکارڈ کیا. ریکارڈ کرنے کے بعد یہ سارا خرچہ الگ جگہوں پہ پھیلا ہوا ہے. آپ نے اس میں سے ٹریولنگ کا خرچہ الگ کرنا ہے, اس کی الگ کلاسیفیکیشن کرنی ہے. تو ٹریولنگ ایکسپینس ہو گیا. آپ نے اس میں سے یوٹیلیٹیز کے ایکسپینسز کو الگ کرنا ہے. اسی طرح آپ نے سیلریز کے ایکسپینسز کو الگ کرنا ہے. اسی طرح آپ نے جرنل ایکسپینسز کو الگ کرنا ہے. تو یہ سارے ایکسپینسز آپ کے جب الگ ہوتے جائیں گے, کلاسیفیکیشن بنتی جائے گی, تو وہ آپ کے پاس کلاسیفائی کیا جاتا ہے. اور کیوں الگ کرنا ضروری ہے؟ تاکہ آپ کو معلوم ہو, اگر آپ گھر پر بھی ایگزامپل کے طور پہ اپنے گھر کا خرچہ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گھر کے خرچے پہ ہمارا کتنا خرچہ یوٹیلیٹی میں جا رہا ہے, کتنا خرچہ سیلریز میں جا رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ سیلریز میں آپ کی توقع سے یا ضرورت سے زیادہ پیسہ جا رہا ہے تو آپ اسے کنٹرول کریں. جرنل ایکسپینسز میں زیادہ خرچہ جا رہا ہے تو آپ اسے کنٹرول کریں. دنیا کی تاریخ بتاتی ہے بزنسز کی کہ جو بزنس کامیاب ہوئے ہیں وہ اس طرح کامیاب ہوئے کہ انہوں نے اپنی اس پارٹیکولر ریکنگ کی طرف توجہ دی جہاں پہ ایکسپینسز اس طرح سے خرچ ہو رہے تھے. اور اسی طریقے سے وہ بزنسز فیل ہوئے ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو اگنور کیا ہے کہ ایکسپینسز الگ ہیں, وہاں ضائع ہو رہے ہیں. ہمارے پاس اسٹیل مل کی, پی آئی اے کی اور بڑے بڑے بزنسز کی بھی اسی طریقے سے ایگزامپلس موجود ہیں. تھوڑا سا آگے یہ کلاسیفیکیشن کہلاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ میں آئے تو ہمارے پاس ڈیفینیشن کا ایک پارٹ ہے سمرائزنگ کا. سمرائزنگ میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ سمرائزنگ کے اندر ہم جتنے ہم نے ایکسپینسز الگ کیے, جتنے ہم نے ریونیوز دیکھے, لائبلٹیز دیکھی, ایسیٹس اور جتنی ایکویٹی دیکھی, ان تمام کو جب ہم نے الگ الگ کلاسیفائی کیا, اب اس کے بعد یہ جو کلاسیفیکیشن کی ہوئی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس کی سمری نہ بنائی جائے. سمری کی مثال میں تو آپ کو اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ جتنا بھی جو بھی دنیا میں سب ساری معلومات موجود ہے وہ تمام کے تمام معلومات جتنا بھی ہے وہ سب کے سب اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے ڈیٹا ہے. اور وہ ڈیٹا جب آپ لیں گے, مثال کے طور پر میں کہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاؤں کہیں پیٹرول پمپ کے سامنے اور میں دیکھوں کہ وہاں پہ کتنی گاڑیاں آتی ہیں اور کتنے روپے کا پیٹرول فل کرواتی ہیں, میرا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن وہ بیٹھ کے اگر وہ ساری معلومات اکٹھی کرتا ہوں تو وہ میرے لیے ڈیٹا ہے اور میرے لیے فضول ہے جب میں اسے کوئی کام میں نہیں لے کر آتا. جب میں اسے کام میں لے کر آتا ہوں تو وہ میرے لیے ڈیٹا نہیں رہتا, وہ میرے لیے پھر ڈیٹا سے آگے مزید آگے بڑھ کر میرے لیے ایک اچھی معلومات بن جاتا ہے. اگر میں اسے کام میں لے کر آؤں اور میں اس میں یہ دیکھوں کہ جتنی گاڑیاں اس طریقے سے آ رہی ہیں پیٹرول فل کروانے کے لیے, تو میں اگر اپنا اسٹیشن اوپن کروں گا کسی الگ جگہ پہ تو میرے پاس اندازاً کتنے لوگ آئیں گے. تو اس طریقے سے آپ اپنے پاس جتنی بھی مائنڈ میں آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس معلومات ہوتی ہے اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں گے تو فائدہ بڑھنا نہیں ہے. تو اسی طرح یہ کلاسیفیکیشن ایک ڈھیر لگا ہوا ہے آپ کے پاس معلومات کا, لیکن آپ اگر اسے سمرائز کر کے ایک اچھی شکل دیں گے تو کام آئے گا ورنہ کام نہیں آئے گا. اس کی مثال اسی طرح ہے کہ گھر میں بہت سارے انگریڈینٹس پڑے ہوئے, بہت سارا گھر میں سارا سامان راشن کا پڑا ہوا ہے, لیکن وہ کچا نہیں کھایا جا سکتا, نہ وہ ویسے کام آ سکتا ہے, نہ وہ الگ الگ ملا دیں گے تو کام آئے گا. اپنی طرف سے اس کو ایک خاص ترکیب کے ساتھ ملانا ضروری ہے تو ایک کھانے کی چیز بنے گی, فنش گڈ بنے گی, ایٹیبل چیز بنے گی. اسی طریقے سے یہ ساری معلومات, سارا الگ الگ انگریڈینٹ اور سارے آئٹمس موجود ہیں, آپ اس کو ایک اچھی شکل دیں. اچھی شکلیں ایک سسٹمیٹک مینر کے ذریعے سے ہمیں اکاؤنٹنگ کے لوگوں نے سمجھائی ہیں. ایک اچھی شکل میں سمری بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں انکم اسٹیٹمنٹ. کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ انکم اسٹیٹمنٹ بنائیں جس میں آپ سارے جتنے بھی آپ کے پاس ایکسپینسز ہیں اور جتنے بھی آپ کے پاس ریونیوز ہیں, انکم اسٹیٹمنٹ, پیسے کا جانا, پیسے کا آنا. تو یہ کہتے ہیں کہ صرف ان دو آئٹمز کو لیں اور ان دو آئٹمز سے ریونیوز اور اس میں سے مائنس کر دیں ایکسپینسز. یہ پلس یہ مائنس, تو آپ ان دونوں کو آپس میں پلس مائنس کریں تو انکم اسٹیٹمنٹ, اور اگر پلس میں آخر میں جواب آ جاتا ہے تو وہ پروفٹ کہلائے گا,
اور اگر مائنس میں آخر میں جواب آ جاتا ہے اور کر کے میں لکھ رہا ہوں تو یہ آپ کے پاس نیٹ لوس کہلائے گا. تو یہ انہوں نے ایک مینر ہمیں سمجھا دیا سمری بنانے کا. تو اس طرح ایک سمری تو اس طرح سے بنے گی. ایک اور سمری کس طرح سے بنائی جاتی ہے؟ انکم اسٹیٹمنٹ کے بعد ایک سمری بنتی ہے, اسے کہا جاتا ہے بیلنس شیٹ. یہ ہمارے پاس بن گئی بیلنس شیٹ, ایک اور سمری. اسے پھر کن چیزوں سے مل کے بنایا جائے گا؟ اسے ہم بنائیں گے ایک نمبر 1 ایسٹ, یہ آپ کے پاس بیلنس شیٹ میں جا رہا ہے, بیلنس شیٹ. ایک لائبلٹیز بیلنس شیٹ, اور ایک آپ کے پاس اکویٹی بیلنس شیٹ. اکاؤنٹنگ کے اندر یہ 5 نام یوز ہوتے ہیں, اور یہ 5 نام اکاؤنٹنگ کے ہیڈز کہلاتے ہیں, ہیڈز آف اکاؤنٹنگ. اور ان 5 نام کے علاوہ اکاؤنٹنگ میں کوئی بھی چھٹا نام ہے ہی نہیں, موجود ہی نہیں. تو اس طریقے سے ہمارے پاس بیلنس شیٹ میں جو بقایا 3 نام رہ گئے, ایک ہمارے پاس ایسٹس, اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایسٹ کے ساتھ ہمارے پاس یوز ہوتی ہیں لائبلٹیز پلس اکویٹی کہا جاتا ہے اسے, اور یہاں بیچ میں ایکول کا سائن آتا ہے. یہ ہمارے پاس بیلنس شیٹ کہلاتی ہے. اور اکاؤنٹنگ والے لوگوں نے ہی سمجھایا ہے کہ اگر آپ اسے اس طریقے سے لکھیں تو یہ ایک اور چیز کہلاتی ہے, اسے کہتے ہیں اکاؤنٹنگ ایکویژن. تو اس طرح ہمارے پاس یہ 2. نمبر 3 سمری ایک اور کس چیز کی آپ کو ملے گی, اور بنی ہوئی اگر آپ ابھی بھی دیکھنا چاہیں تو کسی بھی جا کے اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو بھی فرم رجسٹرڈ ہو اس کی جائے اور اینول رپورٹ ہاتھ میں فائنینشیل اینول رپورٹ, اور اس میں آپ دیکھیے گا اس فائنینشیل اینول رپورٹ میں انکم اسٹیٹمنٹ بنی ہوئی ہوگی, بیلنس شیٹ بنی ہوئی ہوگی, اور ایک اور اسٹیٹمنٹ ہوگا اسٹیٹمنٹ آف ریٹینڈ ارننگ, ریٹینڈ ارننگز. اور ایک اور اسٹیٹمنٹ لاسٹ والا کیش فلو اسٹیٹمنٹ. یہ 4 قسم کے اسٹیٹمنٹ, یہ 4 قسم کی سمریز ہم بناتے ہیں. اسے کہا جاتا ہے سمریز ان ا سسٹمیٹک مینر آف اکنامک ایونٹ, یعنی ٹرانزیکشن بزنس کی ڈیلنگ کی. انکم اسٹیٹمنٹ میں بتایا جاتا ہے کہ کتنا پروفٹ یا لاس پورے ایک پیریڈ میں, ایک سال میں جو ہم نے اسٹارٹ سے اینڈ تک کیا تھا ایک اسپیسیفک پیریڈ میں ہمیں ملا. انکم اسٹیٹمنٹ میں بتایا جاتا ہے. بیلنس شیٹ میں بتایا جاتا ہے کہ پورا سال گزرنے کے بعد ہم پہ ہمارے پاس کتنے ایسٹ ہمارے اپنے موجود ہیں, بزنس کتنے اون کر رہا ہے ایسٹ, کتنے روپے کا سامان اس کے پاس موجود ہے, قرضہ کتنا ہے, اپنا پیسہ کتنا لگا ہوا ہے اونر کا. ٹھیک ہے, قرضے کا مطلب ہو گیا کہ پرایا پیسہ کتنا لگا ہوا ہے, اونر کا پیسہ کتنا لگا ہوا ہے. پرایا اور اپنا پیسہ ملا کر کتنے ایسٹ ہمارے پاس ہیں, دونوں ایکول ہونے چاہیے. اور نیکسٹ پر آئے تو ایک اور اسٹیٹمنٹ آف ریٹینڈ ارننگ. اسٹیٹمنٹ آف ریٹینڈ ارننگ کا مطلب ہو گیا کہ آپ نے جو ارننگ پیچھے کمائی ہوئی ہے اس کو آپ نے ریٹین جمع کر کے رکھا ہوا وہ کتنی ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ ایک اور بنایا جاتا ہے. تو یہ نفع نقصان سال کے لیے اسی سال کا, یہ کتنے ایسٹ ہمارے پاس موجود ہیں, کتنا قرضہ اور اپنا پیسہ کتنا ہے, اور پیچھے کی آمدنی ملا کر اب تک کی کتنی آمدنی ہم جمع کر چکے. کیش فلو اسٹیٹمنٹ کتنا کیش پورے سال میں, کیش نوٹ کریڈٹ, کتنا کیش آیا اور کتنا کیش گیا, اور آخر میں کتنا بچا ہوا ہے. یہ ہمیں اسٹیٹمنٹ ویریفائی کرتا ہے, ٹیلی کرتا ہے. تو یہ سمری بنائی جاتی ہے, اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس سمری ہے. اور نیکسٹ پر آئے نیٹ, لاسٹ ایک ہمارے پاس اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن میں نام, اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن میں ایک لاسٹ انٹرپریٹیشن, یا اس کے آپ یہ کہہ دیں کہ اکاؤنٹنگ کے اندر یہ سارے پروسیس ہوتے ہیں, تو لاسٹ پروسیس انٹرپریٹیشن ہے. انٹرپریٹیشن کی کیا میننگ ہے؟ انٹرپریٹیشن کی میننگ ہے کہ آپ اینالائز کریں, آپ اینالائز کریں جو اسٹیٹمنٹ آپ نے بنائے ہیں ان تمام کو آپ اینالائز کریں. اور اینالائز کرنے کے میننگ ہوتے ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کے فارمولاز کو اپلائی کریں, ڈفرینٹ قسم کی ٹیکنیکس آپ لگائیں, اور اس کے بعد ٹیکنیکس اور اینالائز کرنے کے بعد آپ اپنے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن کریں. اور انٹرپریٹیشن کے میننگ یہ ہوتے ہیں, ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے کے سمجھا رہا ہوں کہ کسی ڈاکٹر کے پاس اپنی بلڈ کی رپورٹ لے کر جائیں تو وہ کہے گا کہ ایگزامپل کے طور پہ آپ کے وائٹ سیل اور آپ کے جو ہے وہ ریڈ سیلز کے اندر یہ پرابلم ہے, یہ اس طریقے سے گلوکوز کی یہ پرابلم ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں تو وہ اگر اس سے اچھا ڈاکٹر ہے, اس کا اچھا تجربہ ہے, تو وہ اس سے زیادہ اچھی ایک انٹرپریٹیشن کرے گا اس رپورٹ کی. اس کے اچھے کے پاس جائیں گے وہ اس سے اچھی کرے گا.
تو بالکل اسی طرح یہ جو بزنس کی جتنی رپورٹس ہیں نا، یہ بزنس کی رپورٹس کو دیکھ کر آپ اس کی کیا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ بزنس اچھا چل رہا ہے، بزنس کی اس رنگ میں اس جگہ پہ پرابلم ہے، بزنس کی باڈی میں، بزنس میں یہاں سے سیل میں کمی یا زیادتی آ رہی ہے، یہاں خرچہ زیادہ ہو رہا ہے، بزنس کی یہ شوگر زیادہ ہے، یہ والا سیل زیادہ ہے، یہ والا سیل ڈسٹرب ہے، یہ ایگزامپل کے طور پہ یہ والا ڈپارٹمنٹ پرابلم کر رہا ہے، یہاں خرچہ زیادہ ہو رہا ہے، آمدنی کم ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے یہ بھی ایک بزنس کی رپورٹس ہوتی ہیں، ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور اس رپورٹ کے بعد اس کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے. یہ سارا کام کس میں ہوگا؟ سسٹمیٹک مینر میں ہوگا. سسٹمیٹک مینر کے علاوہ ہم اس کام کو اپنے پاس کسی طریقے سے بھی سمیٹ نہیں سکتے، یہ بہت زیادہ مشکل کام ہو جائے گا کہ اسے سمیٹا جائے. یہ ہمارے پاس اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن کا پارٹ ہے جسے ہم نے پروسیس سے اسٹارٹ کر کے کہ وہ پروسیس ہے ریکارڈنگ کا، کلاسیفیکیشن کا، سمرائزنگ کا اور انٹرپریٹیشن کا. اور اس میں پھر ان ساری باتوں کے بعد کہ آپ یہ سارا کام ریکارڈنگ، کلاسیفیکیشن، سمرائزنگ، انٹرپریٹیشن کیوں کریں گے، آپ یہ سارا کام اگر کرنے بیٹھیں گے تو کیوں کریں گے، اس کے آنسر کے لیے ہمارے پاس ایک اکاؤنٹنٹ یہ سارا کام جو پورے سال رپورٹ کرتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ سارا کام رپورٹ کر کے کسے دے گا، کیوں ضرورت پڑی اتنے پیسے خرچ کرنے کی اور سارے رپورٹ کو جمع کرنے کی. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک چھوٹی سی میں ڈائیگرام بنا رہا ہوں، اسے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہ سارا کام اکاؤنٹنگ کا کیوں کیا جاتا ہے، کیوں کرتے ہیں اور ان سارے ڈیٹا کو کیوں ریکارڈ کرتے ہیں. اگر ایک چھوٹا سا کوشچن میں ریز کروں اور اپنے ذہن میں آپ سوال میرے جواب دینے سے پہلے آپ جواب تھوڑا سا تلاش کر کے رکھیں کہ ان سارے کاموں کو اگر آپ دیکھیں کہ اکاؤنٹنٹ سارے ریکارڈ مینٹین کر رہا ہے تو اس کی کیا وجہ پیچھے ہو سکتی ہے. اگر ایک اونر بیٹھا ہوا ہے اور وہ سارے کام اپنے امپلائیز سے، اکاؤنٹنٹ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے سارا ڈیٹا دو اور میں ان ساری چیزوں کو دیکھوں کہ پورے سال میں ہم نے جنوری سے لے کے دسمبر تک کیا کیے، تو اس کی وجہ پیچھے کیا ہے، وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے اور وہ سارا ڈیٹا کیوں مانگ رہا ہے جب سارے کام اس کے سامنے ہوئے اور اس نے ایک دن چھٹی نہیں کی. وہ پورے سال اتوار کو بھی آ کے اس نے کام کیا، سنڈے کو بھی آ کے کام کیا، سارے کام اس کی سائنس سے اوکے سے ہوئے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ سارے ڈیٹا کو تم مجھے ایک سسٹمیٹک مینر میں، ایک کتاب کی شکل میں جسے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے، مہنگے پیج کی شکل میں ہم اسے ایشو کریں گے اور چھاپیں گے، دیں گے، یہ خرچہ کیوں کرنا ہے. اس کی پیچھے ایک جو وجہ ہوتی ہے وہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے آپ جلدی سے میں رف کروں گا، اسے لکھوں گا، آپ ذہن میں تھوڑا سا جو ہے وہ جواب کوشش کریں کہ لے کر آئیں، کوشش کریں اس جواب کو. اسٹارٹ میں ہم نے اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن پڑھی، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اکاؤنٹنگ کی امپورٹنس کیا ہے. اس کی امپورٹنس پڑھنے جا رہے ہیں. تو اس کی امپورٹنس کے لیے ایک چھوٹی سی ڈائیگرام بنا رہا ہوں. بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. جو بچے فائنینس کے ہیں، جو اور مزید پڑھنا چاہتے ہیں، اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں بہت زیادہ اس سے فائدہ ہو جائے گا ڈائیگرام سے، امید ہے. نمبر 1، پہلی بات، ایک آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی بزنس اسٹارٹ ہوتا ہے نا تو لازمی طور پہ بزنس کی جب اسٹارٹ ہوتا ہے بزنس جب بھی اسٹارٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے ریسورسز چاہیے. ریسورسز کا مطلب ہو گیا کہ آپ کو لازمی طور پہ بزنس کو چلانے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے. یہ آپ کی بزنس کی باؤنڈری ہے. یہ ایگزامپل کے طور پہ یہ آپ کی بزنس کی بلڈنگ ہے، بزنس کی اینٹیٹی ہے. آپ کو یہاں سے پیسہ چاہیے تو پیسہ لینے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پرائیویٹ فنڈ سے اونر پیسہ لے کر آئیں، اور ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اونر پیسہ لے کر آئیں، ایک راستہ. ایک اور دوسرا راستہ ہوتا ہے کہ آپ کریڈٹ پر پیسہ لیں. تو ان دو راستوں سے پیسہ ہمارے پاس پلس کیش آ رہا ہے، اور جب کیش آ جائے گا تو آپ کے پاس جب یہ ٹوٹل کیش آ جائے گا تو ٹوٹل کو آپ کریں گے اس پیسے کو، ٹوٹل کیش کو استعمال. اور یہ جو ٹوٹل کیش ہے، یہ ٹوٹل کیش آپ کے پاس کہلاتا ہے ایسٹ. اٹ از کولڈ ایسٹ. ایسٹ کی ڈیفینیشن شاید اس سے بہت سارے لوگوں کو کلیئر ہو جائے
کہ ایسٹ کسے کہتے ہیں. اسے ایک مارکیٹ میں لے کر جا کر میں اب کاروبار کرنا چاہتا ہوں, ایگزامپل کے طور پر ایک بیکری اوپن کرنا چاہتا ہوں, تو یہ جو ٹوٹل کیش آیا ہے اس کیش سے میں بہت سارا سامان لے کر آؤں گا روزانہ کے استعمال کا. تو جتنا سامان میں لے کر آؤں گا بیچنے کا, ان سب کو کہتے ہیں مرچنڈائز انوینٹری. بیچنے کے لیے مرچنڈائز انوینٹری آ گئی, تو اس کا مطلب اب صرف کیش نہیں ہے. کیش پہلے ایسٹ تھا, اب میں اسے مارکیٹ سے لے کر آیا, واپس سامان خریدا اور بقایا بچ گیا میرے پاس کیش, ریمیننگ کیش. اب میرے پاس ہو گئے دو ایسٹ, یہ دونوں ایسٹس ہیں. پھر میں دوبارہ گیا کیش لے کر مارکیٹ میں, اور اب کی مرتبہ جب میں آیا تو میرے پاس کیش ختم ہو گیا, اور اس کی جگہ پہ ایگزامپل کے طور پہ میں لے کر آ گیا فرنیچر. اب میرے پاس یہ تین ایسٹ فرنیچر, اور اگر تھوڑا کیش بچا ہوا ہے تو یہ ایسٹ ہے, ورنہ یہ زیرو ہے, تو یہاں سے ختم ہو گیا. تو ہمارے پاس ایسٹ کہلاتے ہیں کیش کی بدلی ہوئی شکل. کیش کی بدلی ہوئی شکل کو, جس شکل میں بھی آپ کیش کو بدلیں گے, مارکیٹ سے کوئی بھی چیز خرید کے لائیں گے, وہ ایسٹ کہلاتا ہے. اثاثہ ہمارا بزنس کا, جو بزنس چلانے کے لیے کام آئے گا, جس سے فیوچر میں ہمیں فائدہ ہوگا. ایسٹ کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے, everything which you have owned or retain in business for future profit to by using these things, it is these things are called assets. ہر وہ چیز جو فیوچر میں آپ کو فائدہ دے, اس لیے آپ اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں, استعمال کریں گے, وہ ایسٹس کہلاتے ہیں. آپ نے ایسٹس کو استعمال کیا پورے سال, استعمال کرنے کے بعد آپ کے پاس آخر میں آپ نے دیکھا انکم اسٹیٹمنٹ بنا کے کہ مجھے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا, مجھے فائدہ ہوا یا پھر مجھے نقصان ہوا. تو آپ نے کہا کہ نہیں, اوکے فائدہ ہو گیا, پروفٹ ہو گیا مجھے. اب اس پروفٹ کو کیا کریں گے آپ؟ اس پروفٹ کو آپ نے گورنمنٹ میں پارٹ کرنا ہے, ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے ٹیکس کی شکل میں. نمبر 1, آپ نے اسے خود اپنے لیے رکھنا ہے, اپنے آپ خود گھر پر لے کے جانا ہے ان پیسوں کو, تو اسے عام طور پہ آنر وڈراول کہا جاتا ہے. وڈراول, آپ نے اسی میں سے پیسے نکال کے بزنس میں دوبارہ لگانے, اسے کہتے ہیں ریٹینڈ ارننگ. آپ نے انہی پیسوں میں سے نکال کے انہیں واپس دینے, اسے کہتے ہیں انٹرسٹ. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اکاؤنٹنگ کا جب آپ ریکارڈ بنائیں گے تو یہ گورنمنٹ آپ سے ٹیکس وصول کرتی ہے, تو ضرور آپ کے ریکارڈ کو چیک کرے گی. تو اس کا مطلب ہو گیا کہ اکاؤنٹنگ کا جو ریکارڈ ہے اس کی امپورٹینس ہے گورنمنٹ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ سے ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ ٹیکس کم دے رہے ہو, زیادہ دے رہے ہو, تو اس کے لیے گورنمنٹ لازمی طور پہ آپ کی ساری چیزوں کو چیک کرتی ہے, سارے اسٹیٹمنٹ کو چیک کرتی ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ ان پیسوں کو دوبارہ بزنس میں انٹر کرتے ہیں, تو بزنس میں دوبارہ سے پیسوں کو ریٹین ارننگ کرنے کے لیے, ارننگ کو ریٹین کرنے کے لیے, یا اسے ری انویسٹمنٹ کہتے ہیں, ری انویسٹ, دوبارہ سے بزنس میں لگائیں گے. تو بزنس میں کون بیٹھا ہوا دوبارہ لگائیں گے تو دیکھیے گا کہ بزنس اچھا چل رہا ہے, تو آپ کا پیسے دوبارہ بزنس میں لگانا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ بزنس کو چاہتے ہیں کہ وہ بڑھے, آپ کا انٹرسٹ ہے بزنس میں, آپ کا شوق ہے. اگر کسی اور جگہ آپ کا شوق ہوگا تو آپ اس میں پیسہ نہیں لگائیں گے. تو آپ کے شوق کو کون دیکھ رہا ہوگا ہر وہ دوربین لگا کے؟ وہ آپ کا دیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کے امپلائیز ہیں, وہ آپ کے امپلائیز دیکھیں گے, وہ آپ کی مینجمنٹ دیکھے گی کہ آپ پیسہ کتنا دوبارہ لگا رہے ہو واپس. اور اسی طریقے سے اسی کام کو اور آپ کے کسٹمرز دیکھیں گے کہ بزنس کس طریقے سے بڑھ رہا ہے تیزی کے ساتھ. اور اسی چیز کو, بزنس کو بڑھانے کو اور کون دیکھ رہا ہوگا؟ اور بزنس کو بڑھانے کے لیے آپ کا ایک اور پارٹ ہے, اسے کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹر, یہ دیکھ رہا ہوگا, آپ کا سپلائر دیکھ رہا ہوگا. تو یہ سارے لوگ آپ کے گورنمنٹ کے بعد آپ کے امپلائیز, گورنمنٹ کے بعد اسی طریقے سے امپلائیز کے بعد آپ کا ڈسٹریبیوٹر, سپلائر, اسی طریقے سے آپ کی مینجمنٹ, آپ کے کسٹمر. نیکسٹ آئے, اسی بزنس کو آپ خود بھی اس میں سے پیسہ خرچ کرتے ہیں,
آپ خود بھی اسے دیکھیں گے تو جو بزنس کے اونر ہے، اونر کو کہا جاتا ہے انویسٹر. اسی طریقے سے اسی میں سے پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ کریڈیٹر کو. کریڈیٹر کون ہے؟ بینک والا ہے. کریڈیٹر کون ہے؟ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، قرضے کے لیے انسٹیٹیوشن بنائے گئے، فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو قرضہ دینے کے لیے بنائے گئے تاکہ بزنس کو گرو کرے. ایگزامپل دے رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے ادارے گورنمنٹ نے بنائے جو چھوٹے بزنسز کو بنائیں، بہت سارے ایسے ادارے بنائے جو کہ ایگزامپل کے طور پہ صرف ایگریکلچر کے بزنس کو بنائیں، جو صرف جو ہے وہ کسانوں کو قرضہ دیتے ہیں، چھوٹے کاروبار کو قرضہ دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے ایگزامپل کے طور پہ سمیڈا ہے، ایگزامپل کے طور پہ پکی، ایگزامپل کے طور پہ PIDC بینک ہے. تو یہ سارے لوگ اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ اس چھوٹے چھوٹے بزنسز کو بڑھائیں. تو یہ ہمارے پاس بینک، فائنینشیل انسٹیٹیوشن، اسی طریقے سے یہ بھی لوگ آپ کے اس امپورٹنس کے اندر آتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹنگ کا ڈیٹا جو ہے وہ اس طریقے سے ان کے لیے بھی یوزفل ہوتا ہے. بینکس ہیں اور اسے کریڈیٹر کہا جاتا ہے، کریڈیٹرز ہیں، اور اسی طریقے سے کریڈیٹرز کے ساتھ ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے. یہ ہمارے پاس وہ پارٹیز ہیں جس کے لیے ہم اکاؤنٹنگ کا ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں اور اکاؤنٹنگ کی امپورٹنس ان کے لیے ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک اکاؤنٹنگ کا ایک وجہ آ گئی کہ کیوں آپ ایک اکاؤنٹنٹ کو کہیں گے. یہ اس سوال کا جواب ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ پہلے سے جواب ذہن میں تھوڑا سا رکھیں اپنے پاس. تو یہ اس کا جواب ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ ساری باڈیز ہیں. ان تمام باڈیز کو اگر آپ ایک نام دینا چاہتے ہیں تو وہ ایک نام کہلائے گا اسٹیک ہولڈر. تو اسٹیک ہولڈر والے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں. عام طور پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ساتھ میں کہ یہ جو لوگ ہیں جو اونر ہیں ان کے لیے الگ سے اگر کوئی نام یوز کرنا ہے تو وہ کہلاتا ہے اسٹاک ہولڈر یا پھر شیئر ہولڈر. اور دوسری طرف اسٹیک ہولڈر اے کے ساتھ اور یہ او کے ساتھ. اسٹیک ہولڈر یہ سارے جن کا اسٹیک ہوتا ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے بزنس کے اندر کچھ نہ کچھ، تو وہ ہمارے پاس کہلاتے ہیں. یہ ساری پارٹیز ان کے لیے امپورٹنس ہوتی ہے بزنس کی. تو یہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ڈائیگرام تھی جس کی وجہ سے میں نے کوشش کی کہ آپ کو میں بتاؤں کہ اکاؤنٹنگ کا رپورٹ یا پھر اکاؤنٹنگ کا سارا ڈیٹا کن لوگوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی میں یہاں پہ بات بتاتا ہوا جاؤں تاکہ تھوڑا سا اسے مزید ایکسپلین کر لوں کہ ریئل لائف کے اندر آپ جب بھی کبھی یہ سارا ڈیٹا جو آپ کے اکاؤنٹنگ کا ڈیٹا ہوتا ہے، جس سے پہلے ہم نے سمری کے نام سے لکھا، سمرائزنگ کے نام سے لکھا، اس میں انکم اسٹیٹمنٹ بنتی ہے، بیلنس شیٹ بنتی ہے اور ریٹین ارننگ کا اسٹیٹمنٹ بنایا جاتا ہے اور کیش فلو اسٹیٹمنٹ بنتا ہے. یہ ساری جو چیزیں بنتی ہیں، ان ساری چیزوں کو اگر آپ ملائیں گے تو یہ ساری چیزیں ایک اینول فائنینشیل رپورٹ، ایک ایسے سمجھ لیں کہ ایک ڈائری ٹائپ، اس میں یہ ساری چیزیں ریکارڈ کی جاتی ہیں اور اس ساری ایک ڈائری کو ان سارے لوگوں میں جا کے بانٹا جاتا ہے. آپ اگر دیکھنا چاہیں تو نیٹ پہ بہت ساری کمپنیز ہیں، ان کی اینول فائنینشیل رپورٹ تلاش کریں، آپ کو مل جائے گی. اور اینول فائنینشیل رپورٹ وہ گورنمنٹ کو بھی بھجواتے ہیں، امپلائیز بھی پڑھتے ہیں، ڈسٹریبیوٹرز بھی پڑھتے ہیں، سپلائر بھی پڑھتے ہیں. مینجمنٹ کا بھی کام ہے وہ دیکھیں. اور اسی طرح کسٹمر، اونرز، بینک، کریڈیٹر، فائنینشیل انسٹیٹیوشن. ایک چھوٹی سی یہاں ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں، اس کے بعد ایک اور ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں. پہلی ڈیٹیل تو یہ کہ یہ اینول فائنینشیل رپورٹ کی شکل میں ان لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے. پھر ایک عام جنرل پبلک بھی ہوتی ہے جو کہ اس سے پڑھ رہی ہوتی ہے. عام ایک جنرل پبلک، میں اور آپ نیو انویسٹر بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ان سب کے لیے کیوں ضروری ہوتی ہے اینول فائنینشیل رپورٹ پڑھنا؟ مثال ایگزامپل کہ ہمارے یہاں ٹرینڈ نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، بہت ساری ان چیزوں کا بھی، اچھی چیزوں کا ہمارے یہاں ٹرینڈ نہیں ہے. نمبر 1 پہلی بات، گورنمنٹ اس لیے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ٹیکس کا پرابلم ہے، ٹیکس کلیکشن کرنی ہے پراپر. امپلائیز اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آگے جاب کی اپرچونیٹیز اور روزگار اسی ادارے کے ساتھ منسلک رہے گا یا ادارہ ڈوبنے جا رہا ہے تو ہم کہیں اور جاب تلاش کریں. ایسا نہ ہو کہ ایک وقت پہ ہمیں وہ دھکا دے تو ہم اسے پہلے سے چھوڑ کر جائیں، اپنا بندوبست کریں. ڈسٹریبیوٹر بھی یہی چاہتا ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن کر رہا ہے وہ اگر ہماری چیزوں کی ڈسٹریبیوشن کر رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ آئندہ مجھے اس ڈسٹریبیوشن ملے گی یا نہیں ملے گی، میں کہیں اور سوچ کروں.
سپلائر جو ہمیں سامان دے گا تو وہ دیکھے گا کہ وہ آیا کہ ہم سے اس کی سیل کنٹینیو ہو سکتی ہے یا نہیں. مینجمنٹ اپنی جاب کے لیے کہ ہماری جاب اس کے ساتھ کنٹینیو ہوگی یا نہیں ہوگی, ہمیں فیصلے اچھے کرنے نہیں کرنے, کسی اور جگہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے, جاب کہیں اور تلاش کرنی ہے. کسٹمر کہ آیا کہ یہ کمپنی آگے بڑھے گی یا اچھی پروڈکٹ دے گی یا نہیں دے گی, اور اگر ہمیں یہ بزنس ڈوب رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب ہم اس کمپنی کی پروڈکٹ کو یوز کم کریں گے, جو اچھی دوسری کمپنیز ہیں وہ ہمیں اچھے برانڈ دے گی تو ہم وہاں پہ سوئچ کریں گے. آنرز ہیں جو پیسہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہ دیکھیں گے کہ اینول فائنینشیل رپورٹ کے اندر کہ ان ساری چیزوں کے رزلٹ اچھے نہیں آ رہے, اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب ہمارا پیسہ جو ہم یہ لگاتے ہیں نا اور اس کمپنی کے شیئرز پرچیز کرتے ہیں, اب ہم نے کہیں اور شیئر پرچیز کرنے وہ ہمیں اچھا ڈیویڈنڈ دیں گے. جب کمپنی کو پورے سال میں منافع ہی نہیں ہوگا یا کم منافع ہوگا تو وہ شیئر ہولڈرز کو کیوں دے گا, وہ کہیں کسی دوسری کمپنی کے شیئرز پرچیز کریں گے. تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مفاد جڑا ہوا ہے. نیکسٹ میں ہے تو بینکس والے لوگ جو قرضہ دیتے ہیں, آپ جب منافع ہی نہیں کمائیں گے تو آپ انہیں انٹرسٹ سود کیسے دے پائیں گے. اور اسی طریقے سے جو کریڈیٹرز ہیں ان کی بھی سیم سوچ ہے. جو کریڈیٹرز ہیں جو آپ کو قرضہ دینے والے لوگ ہیں, اگر آپ کمائیں گے ہی نہیں خود تو پھر آپ انہیں کیسے لوٹائیں گے. شروع میں لوٹا بھی دیا کیونکہ انہیں دینا ضروری ہوتا ہے تو لوٹا بھی دیا, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر آپ نہیں لوٹا پائیں گے تو پھر آپ بینکرپٹ ہو جائیں گے, تو پھر یہ لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے کہ ہمارا پیسہ بالکل ڈوب گیا. تو لوگ ایسا بالکل نہیں چاہتے کہ ہمارا نقصان ہو, تو اس کے لیے نیکسٹ پر آئے تو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, یہی قرضہ دینے والے جو انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے. عام جنرل پبلک کیوں پڑھتی ہے اس اسٹیٹمنٹ کو؟ ہمارے یہاں اگرچہ اس کا شوق نہیں ہے, تو جنرل پبلک کیوں پڑھتی ہے؟ جنرل پبلک اس لیے پڑھتی ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ آئندہ جب ہمارے پاس پیسہ آئے گا تو ہم کہاں لگائیں گے. نمبر سیکنڈ پوائنٹ کہ جنرل پبلک اس لیے پڑھتی ہے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ یہ جو بزنس ہے یہ ہماری اکانومی کو ڈیمیج کر رہا ہے, ہم پیسہ تو دیں اسے, پتہ چلے یہ کام کسی وائن کی پروڈکٹ کا, پتہ چلے یہ کام کسی ایسی پروڈکٹ کا کر رہا ہے جو اکانومی کو ڈیمیج کرتی ہے اور گورنمنٹ کو جو ہے وہ یہ ڈیمیج کر رہا ہے, تو اس طریقے سے جو ہے وہ غیر قانونی کام تو نہیں کر رہا. تو جنرل پبلک بھی ان چیزوں کو پڑھتی ہے. تو یہ ہمارا آج کے لیکچر جو تھا اس کے لیے میں نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہتر کی. تو ہمارے لیے ڈیفینیشن اور امپورٹنس آج کی کلاس میں ہم نے سے دیکھا. آپ اسے اسی طرح پراپر 2-3 مرتبہ دیکھیں, کوشچنس کو ریز کریں, جو کوشچنس اسے دیکھیں, اور آئندہ کے لیے آپ تھوڑا سا پریپیئر ہو کر آئیں گے کہ نیکسٹ سیشن جو ہمارا ہوگا, جو ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی, اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح ڈیفینیشن اور امپورٹنس ہم نے دیکھی ہے, اور اب کی آئندہ کی کلاس میں ہم اکاؤنٹنگ کے ڈیبٹ اور کریڈٹ کے رولز کو دیکھیں نمبر 1, اور اسی طریقے سے ہم اکاؤنٹنگ کے ہیڈز کو دیکھیں اور ہیڈز کے ساتھ اکاؤنٹس کو دیکھیں. یہ ہماری آئندہ کی کلاس اور لیکچر کی کوشش ہوگی. ٹھیک ہے, اوکے, آپ سے پڑھیں, اپنا خیال رکھیں. چلیے, اللہ حافظ.